بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گنبد خضرا وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے۔ اللہ کے گھر حرم کعبہ کے بعد یہ دوسری مقدس ترین جگہ ہے۔ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں گنبد خضرا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی خواہش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر قائم اس گنبد خضرا کے نیچے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے، اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر اکثر جعلی تصویریں بھی گردش کرتی رہتی ہیں اور مختلف قسم اور رنگوں کی قبروں کو قبر رسول کے نام سے سوشل میڈیا پر شیئر کیا جاتا ہے، اور لوگ بنا تصدیق کیے جذبات میں آ کر ماشاء اللہ سبحان اللہ پڑھ کر اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کسی آدمی کی تصویر کو اس دعوے کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ یہ خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی صفائی پر مامور ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سعودی حکام نے چچنیا کے صدر رمضان قدیر کے لیے 12 ربیع الاول کے دن روضہ رسول کو کھول دیا، جس میں صدر صاحب کو پردے سے لپٹ کر روتے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تصویر میں نظر آنے والے اس منظر کو اس دعوے کے ساتھ خوب پھیلایا گیا کہ پہلی بار روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عکس بندی ہوئی، یعنی روضہ رسول کو پہلی مرتبہ فلمایا گیا، جسے دیکھ کر آپ لوگ بھی اپنا ایمان تازہ کریں، کیونکہ ایسا تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے۔ یہ ویڈیو کچھ حد تک تو سچ ہے، لیکن کتنا سچ ہے یہ ویڈیو میں آگے جان کر آپ لوگ جان پائیں گے۔ لیکن دوستو، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب دعوے بے بنیاد اور جھوٹے ہیں، اور ایسی باتیں پھیلانے والے کچھ لائکس اور ویوز حاصل کرنے کے لیے آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور خود کو اور آپ کو گناہگار کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جسے آپ خود آگے پھیلا کر مزید لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے بارے میں وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ لیکن آخر اصل حقیقت ہے کیا؟ روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دراصل کیا ہے؟ کیا کوئی شخص واقعی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک جا سکتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب سعودی حکومت نے نہ صرف دیے ہیں بلکہ اندرونی حال کی تصویریں بھی شیئر کی ہیں، تاکہ ان سب من گھڑت باتوں کو ختم کیا جا سکے جو کہ آہستہ آہستہ پھیل کر مسلسل مسلمانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انبیاء کی قبریں وہاں پر ہی بنتی ہیں جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا، اسی لیے وہیں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور اس کے بعد یہاں پر اس جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدفون ہوئے۔ اسی طرح سے روضہ رسول کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں، لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ایسی تصویر جس کے اندر صرف ایک قبر ہو وہ کسی بھی صورت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں پر 3 قبریں ایک ساتھ موجود ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی بھی تصویر دنیا میں اس وقت موجود ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پچھلی 5 صدیوں سے یعنی 500 سالوں سے کوئی بھی ایک شخص آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا، اور اس سے پہلے دنیا میں کوئی کیمرہ ہی موجود نہیں تھا کہ اس کی کوئی تصویر ہوتی۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبریں ہیں، اس کے گرد 4 دیواری ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس 4 دیواری سے جڑی ہوئی ایک اور دیوار ہے جو کہ 5 مزید دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، اور اس کو 5 کونے والی بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ خانہ کعبہ جیسی نہ لگے۔ ان 5 دیواروں کے گرد مزید ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے، اور اس 5 کونوں والی فصیل پر بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب کی سب دیواریں بغیر کسی دروازے کے ہیں،
یعنی کسی شخص کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی بھی امکان موجود ہی نہیں ہے۔ روضہ رسول کے اندر سے زیارت کرنے والے لوگ بھی ان 5 کونوں والی دیوار کے اس پردے تک ہی جا سکتے ہیں، جیسا کہ چچڑیاں کے اس صدر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے ان کو یہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو کہ حجرہ شریف کی 5 دیواروں پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام عرض کرنے والے زائرین اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کا چند گز کا فاصلہ ہی ہوتا ہے، لیکن انہی چند گز کے فاصلوں کے درمیان تقریباً 4 دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسرا 5 کونوں والی دیوار، تیسرا 5 کونے والی دیواریں اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصل حجرے یا آپ کے گھر کی دیوار تھی، جہاں تک پچھلے 1300 سال سے کوئی نہیں جا سکا، سوائے 2 موقع کے۔ ایک بار سن 51 ہجری کے اندر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار سن 881 ہجری کے اندر معروف مورخ علامہ الصمودی کے بیان کے مطابق وہ خود گئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب کچھ یہودیوں نے سرنگ کھود کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کو چرانے کی کوشش کی تھی، تب آپ نے جو سیسا پلائی دیوار بنائی تھی وہ زمینی تھی، یعنی وہ زمین کے اندر تھی نہ کہ اس کے آس پاس، اور وہ بھی زمین کے تقریباً 200 فٹ گہرائی تک۔ بہرحال اس موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ اس موقع پر انہوں نے بھی قبر مبارک کی زیارت کی تھی یا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سن 91 ہجری سے لے کر 881 ہجری تک تقریباً 800 صدیاں کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا۔ اس کے بعد سن 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے ان کی دوبارہ تعمیر کرنا پڑی۔ علامہ نور الدین الصمودی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہوں نے ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں خود حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ وہ لکھتے ہیں کہ 14 شعبان سن 881 ہجری کو یہ 5 دیواریں مکمل طور پر گرا دی گئیں۔ اس کے بعد دیکھا کہ اندرونی 4 دیواری کے اندر بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں تو ان کو بھی گرا دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میری آنکھوں کے سامنے وہ مقدس حجرہ تھا، مجھے اندر داخلے کی اجازت ملی۔ میں نے ایسی خوشبو محسوس کی کہ اس سے پہلے زندگی میں نے کبھی ایسی خوشبو محسوس نہیں کی۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفاء کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک مربعی شکل میں تھا، جس کی 4 دیواریں کالے رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں، جیسا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ اس 4 دیواری میں کوئی بھی ایک دروازہ نہیں تھا۔ میری پوری توجہ ان 3 قبروں پر جمی ہوئی تھی تاکہ ایک بھی لمحہ مجھ سے ضائع نہ ہو جائے۔ تینوں قبریں سطح زمین کے تقریباً برابر تھیں، ایک طرف ایک جگہ تھوڑا سا ابھار تھا، شاید وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی ہوئی تھی۔ اس بات کو آج 5 صدیاں گزر چکی ہیں، جس کے دوران یہاں کوئی بھی انسان اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ الصمودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت سے بنا ہوا ہے اور مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ حجرے کی موجودہ چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی ایک چھت کو نصب کیا گیا جو کہ جالیوں کی طرح لگتی ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے، اور یہ آج بھی گنبد خضرا کے بالکل نیچے موجود ہے۔ علامہ الصمودی کی وفات ہوئی 911 ہجری میں، اور سن 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی بھی انسان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا۔ اب یہ سن کر ایک عام سے انسان کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھلا کیوں ہے؟ ان رکاوٹوں یا دیواروں کو ہٹا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو ہر مسلمان کی زیارت کے لیے کیوں نہیں کھول دیتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خود کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو لوگوں کے لیے سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ یہ چیز خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی۔ لیکن آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسا بھلا کس لیے ہے؟ اس لیے تاکہ یہود و نصارہ کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو بھی مسلمان پوجنے کی جگہ یا سجدہ کرنے یا عبادت کرنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ آج ذرا اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو کسی مشہور بابا جی یا کسی اولیاء اللہ کے مزار پر یا خانقاہ پر کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا ان کی قبروں پر مزار بنا کر گمراہ مسلمانوں نے اسے سجدہ کرنے اور مانگنے کی جگہ نہیں بنا لیا؟ تو سوچیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کا رتبہ تمام انسانوں اور نبیوں سے افضل ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کو اگر عام انسانوں کے لیے کھول دیا جاتا تو کیا یہ سجدہ گاہ یا گمراہ لوگوں کے لیے عبادت کی جگہ نہ بن چکی ہوتی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بات پہلے سے جانتے تھے، جس کی حکمت ہمیں آج سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔